اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی میں خاص کر ایمان والوں کے لیے جو اپنی بندگی فرض فرمائی، کچھ اعمال دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، حج، یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی دونوں سنورتی ہیں. اگر ان اعمال میں کمی کوتاہی ہو گئی یا ہماری اس زندگی میں یہ بندگی نہ ہو اور یہ اعمال نہ پائے جائیں تو ہماری زندگی، ہمارے جیتے جی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں. اعمال زندگی کا اصل مقصد ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو اس کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے بندوں کے لیے کہ یہ اعمال کرو، ان کاموں کو بجا لاؤ، اللہ خوش ہوں گے، جنت عطا کریں گے. اور وہ ایسی جنت ہوگی تو ایک بار جنت میں اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں بھیجیں گے تو وہ کبھی بھی دوبارہ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ اس جنت میں رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے قرآن مجید میں کئی جگہوں میں وعدہ فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، فردوس ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی مہمان نوازی، ان کا اعزاز جنت الفردوس میں فرمائیں گے.
جنت الفردوس وہ خوبصورت جگہ ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ وہ جنت الفردوس جہاں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، میٹھے پانی کی، شراب کی۔ شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار یا نشے والی شراب نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو شراب عطا فرمائیں گے وہ پاکیزہ ہوگی اور مزیدار ہوگی، اور اس میں اس طرح کا نشہ نہیں ہوگا، اور وہ حرام نہیں ہوگی، پاکیزہ حلال ہوگی۔ دنیا کی جو شراب ہے وہ چیزوں کے گلنے اور سڑنے کے بعد بنائی جاتی ہے، ناپاک چیزیں ملائی جاتی ہے جسے شراب حرام ہو جاتی ہے، اور اس شراب کے اندر چونکہ نشہ ہوتا ہے اس لیے ایمان والوں کے لیے دنیا میں شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لیکن جنت میں جو شراب عطا فرمائیں گے وہ پاکیزہ، مزیدار، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ہر طرح کی لذت ڈال دیے ہوں گے جو پاک ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس میں اعزاز فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی بندے ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیں گے۔ جہنم میں جانے کا سبب صرف کفر یا شرک نہیں ہے، جہنم میں جانے کا سبب بدعمالیاں اور یا اللہ کی بندگی میں کوتاہی۔ مثال کے طور پر کوئی بے نمازی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے اپنی زندگی میں، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں، موقع ہوا تو پڑھ لیا، کسی جنازے میں گئے تو پڑھ لیا، کسی اور موقع پر مسجد اتفاق سے آگئے نماز ہو رہی تھی تو پڑھ لیا، اور شادی بیاہ میں نہیں پڑھ رہے، سفر میں نہیں پڑھ رہے، یا کسی اور تقریب میں ہے وہاں نہیں پڑھ رہے، تو نماز سے پابندی نہیں ہے، نماز میں لگاؤ نہیں ہے، نماز میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، کوئی بندہ نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھے، قضا کر دے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس سستی کی وجہ سے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ بھی لیا، لیکن قضا کرنے کی وجہ سے، وقت ٹال کر پڑھنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے نے بعد میں پڑھ لی ہے لیکن وقت ٹالنے کی سزا یہ ہے کہ اسے تقریباً 80 سال جہنم میں جلنا ہوگا، ایک وقت کی نماز ٹالنے کی وجہ سے۔ نماز ٹالنے پر یہ سزا ہے تو نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی سزا ہوگی۔ وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جہنم اتنی کھٹن جگہ ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہنم ہے کیا۔ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ایک نقشہ پچھلے 2 ہفتوں سے امریکہ میں دکھا رہے ہیں کہ چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ۔ اب بتاؤ کیا حال ہوگا وہاں کے رہنے بسنے والوں کا، کیا زندگی بیت رہی ہوگی ان کی۔ زندگی جہنم بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ یا جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے کہ دیکھو دنیا کا تھوڑا سا ہلکا سا جھلک یہ آگ کا اتنا خطرناک ہے، تو جہنم کتنی خطرناک ہو، جہنم کتنی خطرناک ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی مہنگی ترین جگہ ہے امریکہ کی وہ جگہ لاس اینجلس، یا جو بھی آپ کہتے ہیں ہالی ووڈ کا جو مقام ہے، دنیا کا سب سے مہنگی ترین جگہ ہے۔ لوگ وہاں جا کر بسنا اپنا ایک فخر سمجھتے ہیں، مشن سمجھتے ہیں، اپنا ایک ایمبیشن سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک خواب ہے، ڈریم ہے
کہ یہ وہاں ہمیں گھر مل جائے، وہاں ہمیں، جیسے مسلمان کے لیے جنت میں مقام رکھا ہے، دنیا میں لوگ اس کو جنت سمجھتے ہیں کہ وہاں ہالی ووڈ میں گھر بنا ہے، وہاں ہماری زمین ہو، ہماری جگہ ہو۔ یہ بڑے سے بڑے ارب پتیوں کی، کروڑ پتیوں کا بلکہ خواب ہے کہ ہمارا وہاں ایک گھر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو جہنم میں بدل کے رکھ دیا۔ دیکھو آگ ہی آگ ہے چاروں طرف۔ تو دنیا کی یہ آگ اتنی خطرناک ہے، تو مرنے کے بعد بے نمازیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کتنی خطرناک ہوگی، کتنی خطرناک۔ دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے وہ جہنم بنی ہوئی ہے، اور اللہ نے جو جہنم بنائی ہے وہ اتنا سنگین، اتنا خطرناک، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ یعنی کتنی بھیانک جگہ ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج پہ بلایا تھا، عرش پہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اسی سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی کہ میرے حبیب ذرا جنت کی سیر کرو اور جہنم کی بھی سیر کرو۔ تو جہنم دکھلائی گئی، جنت دکھلائی گئی، سب آپ نے دیکھا، اور آ کے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو بتایا کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، انتہائی خطرناک جگہ۔ دنیا میں اس کا کوئی جھلک یا نمونہ ایک سیمپل کے طور پر بھی نہیں بتا سکتے کہ جہنم ایسی ہے، نہیں بتا سکتے۔ صرف آگ اتنی خطرناک چیز ہے تو جہنم کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ آگ، دنیا میں جو آگ ہم بھڑکاتے ہیں وہ لکڑیوں سے، کوئلے سے بھڑکاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی جو آگ جلائیں گے، بھڑکائیں گے، وہ انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائیں گے۔ جہنم کی آگ بھڑکے گی انسانوں سے، پتھروں سے۔ اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایندھن، یعنی جو اس کا پیٹرول ہے، اس کا جو تیل ہے جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، وہ ہے انسان اور پتھر۔ انسان اور پتھر سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ غلاظ شداد، انتہائی سخت خطرناک فرشتے اس پر مقرر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی سخت ترین، یعنی ان فرشتوں کو جہنمیوں پر ذرہ برابر بھی ترس نہیں آئے گا، رحم نہیں آئے گا، وہ رحم نہیں کھائیں گے جلتا ہوا دیکھ کر۔ وہ جہنمی جل رہا ہے، جہنم میں چیخے گا، چلائے گا، بلائے گا، پکارے گا، رحم کی بھیک مانگے گا، خون کے آنسو روئے گا، لیکن وہاں جو فرشتے ہوں گے ان پر ذرا برابر رحم نہیں کھائیں گے، ترس نہیں کھائے گی۔ عرب دنیا کی موجودہ یہ جو پولیس ہے وہ رحم نہیں کھاتی، وہ ترس نہیں کھاتی انسان ہونے کے باوجود، وہ فرشتے کیا رحم کھائیں؟ ان کو تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے تو کرو، وہ کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کا کام ہے جو آرڈر ہے وہ کرنا ہے، وہ کسی پر رحم کھانا، کسی پر ترس کھانا ان کو نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جہنم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، پتھروں کو پگھلا کر پتھروں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو ایسے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ کافر تو ہے ہی جہنم میں جانے کے لیے، وہ ہمیشہ رہیں گے، مشرکوں کو بھی اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے جن لوگوں کے نام ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں پہلا نام ہے بے نمازی کا، جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔
ہفتے میں ایک بار پڑھتے ہیں یا سال میں ایک بار پڑھتے ہیں یا کبھی کسی جنازے میں آ کر پڑھتے ہیں یا کبھی کسی موقع پر مسجد آ گئے تو پڑھتے ہیں، شادی میں ہے یا غم میں ہے یا کسی اور موقع پر ہے، دھندوں میں ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جہنم تیار کر کے رکھے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد سب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی آپ کیوں آ گئے جہنم میں، آپ کیوں آئے؟ جیسے آج کے زمانے میں لوگ جیل جاتے ہیں تو جیل میں جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا کیس ہے، آپ کیوں آ گئے جیل میں، آپ کیوں آ گئے قید خانے میں، تو جہنم میں بھی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے آپ کیوں آ گئے جہنم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تذکرہ فرمایا کہ جہنمیوں میں آپس میں جب بات چیت ہوگی، وہ جب ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو ایک پوچھنے والا پوچھے گا ما سلککم فی سقر، بھئی آپ کیوں آگے جہنم میں، آپ کیا وجہ تھا آپ جہنم میں آنے کی؟ تو پہلا جواب اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، موقع ہوتا تو پڑھ لیتے، نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی ہمارے پاس نہیں تھی، مرضی کی نماز پڑھتے تھے، جب ہوتا پڑھ لیتے، فرصت ملتی تو پڑھ لیتے، نہیں ملتا تو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس کام دھندا ہی ایک سب سے بڑا کام تھا، ہم اسی کو کام سمجھتے تھے، نماز کو کام نہیں سمجھتے تھے، ہمارا جو دھندا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو کاروبار ہم کرتے ہیں اسی کو ہم کام سمجھتے تھے، نماز کو کام نہیں سمجھتے تھے، نماز کو کیا سمجھتے تھے؟ فرصت ہو تو پڑھنا ہے، نہیں تو نہیں پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے، نماز بھی ایک کام ہے، بلکہ تمہارے دنیا کے کام دھندوں سے بڑا کام ہے نماز پڑھنا، نماز چھوڑ کر اپنے کام دھندوں میں لگو گے، تمہارے کام دھندوں میں برکت نہیں ہوگی اور کام دھندوں میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی لیے گھر میں پڑا ہوا آدمی، بازار میں پڑا ہوا آدمی، دکان میں پڑا ہوا آدمی، میدان میں پڑا ہوا آدمی، سب کے کانوں میں ایک ہی آواز پہنچائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، جس میدان میں تم ہو، جس فیلڈ میں تم ہو، جس شعبے میں تم ہو، وہاں کامیابی نہیں ہے، کامیابی نماز میں، نماز کی طرف آؤ۔ اب بندہ وہ سب ٹھکرا کر کہہ رہا ہے نہیں میں کامیابی خود تلاش کر لوں گا میرے دھندوں میں، مجھے نماز نہیں چاہیے، میں کامیابی ڈھونڈ لوں گا اپنے فیلڈ میں، مجھے تمہاری کامیابی نہیں چاہیے۔ اب وہ آدمی تلاش کر رہا ہے، اب بتاؤ اللہ نے کامیابی جہاں رکھی ہے وہاں تلاش کرو گے تو ملے گی، کسی اور جگہ تلاش کرو گے تو نہیں ملے گی، یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں ایمان والے دنیا میں اتنے مگن ہیں، اتنے لگے ہوئے ہیں کہ بس روشنی وہاں دکھ رہی ہے، یہاں نہیں دکھ رہی ہے۔ جن کو نماز کا لطف آتا ہے، جن کو نماز سے دل لگتا ہے، جن کو نماز میں دلچسپی ہے، ان کو یہاں روشنی دکھے گی، یہاں اجالا دکھے گا۔ جن کو لطف نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، ان کو یہاں اندھیرا دکھے گا، اور وہ روشنی میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے مزاحیہ آدمی گزرے ہیں، ملا نصر الدین شاہ، یہ تقریباً اکبر کے زمانے میں کسی زمانے میں تھے، ان کے کچھ لطیفے مشہور ہیں کتابوں میں۔ ان کا ایک لطیفہ ہے کہ وہ رات کے وقت جو ہے کسی چراغ کے نیچے، چراغ کے اجالے کے پاس کوئی چیز تلاش کر رہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، گلیوں میں کسی ایک کونے پر چراغ یا آگ لگائی سلگا کر رکھ دی جاتی تھی تاکہ گلی میں اجالا رہے، وہ اسٹریٹ لائٹ ہوتا تھا اس زمانے کا، وہ گلیوں کے لیے روشنی ہوتی تھی راستے میں گزرنے والوں کے۔ تو اس زمانے کا جو چراغ ہے، جو بھی آگ جلا کر رکھا گیا اسٹریٹ لائٹ ہے، وہاں وہ ملا نصر الدین شاہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ ملا جی یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ملا جی نے کہا کہ گھر میں میری سوئی گم ہو گئی ہے، میں گھر میں کہیں گر گئی، اندھیرے سوئی کہیں گر گئی ہے، میں وہ یہاں تلاش کر رہا ہوں۔
تو وہ آدمی ہنسنے لگا، مسکرایا، سوئی گم ہوئی گھر میں اور تم یہاں تلاش کر رہے ہو۔ تو وہ ملا نے بڑا عجیب اچھا سا جواب دیا، کیا کروں، گھر میں اندھیرا ہے، یہاں اجالا ہے، گھر میں کیسے تلاش کروں، گھر میں تو اندھیرا ہے اور یہاں اجالا ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا قیامت تک آپ یہاں تلاش کرو، بڑا ہی اجالا کیوں نہ ہو، سوئی آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سبق والا جملہ ملا نصر الدین نے کہا، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے، تم دنیا میں تلاش کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ دھندوں میں ڈھونڈ رہے ہو، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہو، اس لیے کہ وہاں اجالا ہے، یہاں تمہیں اجالا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قیامت کی صبح تک تمہیں اپنے دھندوں میں، بازاروں میں کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو یہاں نماز میں ملے گی، اللہ کی بندگی میں ملے گی۔ اسی لیے دن میں 5 بار بلایا جا رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی یہاں ہے، لیکن ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ ملا نصر الدین کے واقعے کی طرح ہمیں جو گم کی ہوئی کامیابی کی سوئی ہے وہ اللہ کے گھر میں ملے گی، بازار میں، دھندوں میں نہیں ملے گی۔ لیکن پریشانی لوگ، ہر گھر کے ہر فرد کی آج پریشانی ہے۔ کون سا آدمی ایسا ہے جس کے پاس پریشانی نہیں ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے، کیا حضرت ایسی مصیبت ہے، ایسی پریشانی، مجھے ہے سو پریشانی دشمن کو بھی نہیں آنا حضرت۔ یعنی آدمی ایسا سمجھ رہا ہے کہ میری ہی پریشانی بڑی پریشانی ہے، کسی اور کی وہ پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب مر جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی تکلیف، پریشانی تو کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، اصل پریشانی تو یہاں ہے۔ اس پریشانی کا سیلیوشن تھا دنیا میں، ہم نے وہ حاصل نہیں کیا، ہم بس دنیا کے پولوشن میں مشغول ہو گئے، سیلیوشن تلاش نہیں کر رہے تھے۔ اب یہاں معلوم ہو رہا ہے مرنے کے بعد کہ دنیا میں جو کچھ تھا وہ سیلیوشن نہیں تھا، وہ دنیا کا پولوشن تھا، سب پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی دولت میں، دنیا کی جائیداد میں، دنیا کے بینک بیلنس میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، بلا ہے، فتنہ ہے، مصیبت ہے، راحت نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، کام دھندے جلدی جلدی کر لو، جو بھی کاروبار ہے جلدی کر لو، لیکن وقت نماز کے لیے نکالو، وقت اللہ کی بندگی کے لیے نکالو۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی بندگی کے لیے، ہم آتے بھی ہیں تو کیا نیت سے آتے ہیں؟ بولو، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں گے، بعد کام کو جانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں گے، بعد میں کام کو جانا ہے۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائی، جلدی جلدی کام دھام کر لو، پھر اللہ کی بندگی میں آ جاؤ سکون سے۔ یہاں سکون ہے، یہاں راحت ہے، یہاں تمہارے لیے ہر چیز ہے، لیکن ہم سارا کام الٹا کرتے ہیں، سارا کام الٹا کرتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں گے، بعد میں کام میں جانا ہے۔ کام وہاں نہیں ہے، کام یہاں ہے، اصل کام یہاں ہے۔ کام دھندے پورے جو بھی آپ جتنی جلدی سے کام کر سکتے ہیں نمٹا لو، پھر اللہ کے گھر میں اپنا وقت دو، اللہ کی بندگی کے لیے پورا وقت دو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں کمانے کی اجازت دی، کام دھندا کرنے کی اجازت دی، نوکری کرنے کی اجازت دی۔ اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک میرے گھر میں پڑے رہو، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ روٹی اس کی دی ہوئی ہے، پانی اس کا دیا ہوا ہے، یہ جو سانس چل رہی ہے وہ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ ہم کام دھندوں میں بیٹھ کر بھی سانس اسی کی لے رہے ہیں، اسی خدا کی لے رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو کہہ دے خبردار باہر نہ نکلنا، نکلو گے تو سانس روک دوں گا، یہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ جیسے ہی نماز ہو جائے وہ خود حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اب کام دھندے کرو۔
جاؤ اب بزنس کرو، جاؤ اب نوکری کرو، وہ خود حکم دے رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہ خود حکم دے رہا ہے جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب زمین میں پھیل جاؤ، کام دھندوں میں لگ جاؤ، نوکری کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، وہ خود حکم دے رہا ہے کب کہ پہلے اللہ کی بندگی کرو، جب اس سے فارغ ہوں گے تو آپ دھندے کرو۔ ہمارا الٹا معاملہ ہے، نہیں حضرت دعا کرو، کام دھندوں سے فارغ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، کام دھندوں سے فارغ ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، ایسا نہیں، یہ الٹا ہے۔ تم کام دھندوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کام دھندوں کے لیے نہیں۔ وہ تو اس کی مہربانی ہے، کام دھندوں کی اجازت دے دی ہے، تھوڑا بہت کما لو، تھوڑا بہت کہاں سے کھاؤ گے، وہی ذریعہ ہے، ہم نے اسی میں تمہاری روزی رکھی ہے تو کام دھندا بھی تھوڑا کر لو، لیکن اصل کام ہے میری بندگی کرو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پورا کام الٹا کر رہے ہیں۔ ہم بول رہے ہیں کہ کام دھندوں سے فرصت ذرا ملے گی تو نماز پڑھیں گے، فرصت ملے گی تو عبادت کریں گے، فرصت ملے گی تو مسجد کو آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کام دھندوں میں لگا کر ہمیں وہ کام نہیں دیا، ہمارا کام ہے نماز پڑھنا۔ نبی جی کو اللہ نے حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے۔ پھر آگے خود اللہ فرما رہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، نبی جی ہم آپ سے کام دھندے کروا کر، بزنس کروا کر، نوکری کروا کر آپ سے روزی کموانا نہیں چاہ رہے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، نحن نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ اصل کسی کو کامیابی ملی ہے تو اللہ کے پرہیزگار بندوں کو ملی ہے۔ کام دھندوں میں لگو، تجارت کرو، مزدوری کرو، سب کرو، لیکن اصل وقت خدا کے گھر کو دو، خدا کے گھر آؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن ہم سارا کام الٹا کر رہے ہیں۔ اب کام الٹا کرو گے نتیجہ الٹا ہی ہوگا نا۔ آپ جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ناکامی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اب پھر رونا کس بات کا کہ میرے گھر میں پریشانی ہے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کسی اور کو نہیں آنا، یہ تو حماقت ہے کہ سارا کام آپ الٹا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو سلیوشن بتایا، جو حل بتایا یا جو ذریعہ بتایا برکت حاصل کرنے کا، سکون حاصل کرنے کا، وہ کام کرو۔ تو ہم اپنی زندگی میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلا کام ہے اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم پر چلنا، پھر اس کے بعد ہمارے کام دھندے ہیں، جو بھی نوکری ہے، سب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دین امت کے سامنے پیش کیا کہ پہلا کام ہے اللہ کی بندگی کرو۔ صحابہ کے زمانے میں لوگ تجارت بھی کرتے تھے، نوکری بھی کرتے تھے، ملازمت بھی کرتے تھے، جی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے گھر سے آواز آتی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کی جھلک آج تک بھی ان ملکوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں صحابہ نے زندگی گزاری ہے، ان ملکوں میں۔ آپ سعودیہ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، جہاں صحابہ نے زندگی گزاری ہے اس طرز پر، اس کا اثر آج تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس زور سے آج تک جیسی اذان کی آواز ہوتی لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے اور اس میں لگا دیتے باہر حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں نماز کو جانا ہے۔ بعض دکانوں میں یہ بھی بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا کہ ہم چلے نماز کو، آپ بھی آ جائیں، اب بھی آنے والے گاہک کو بھی دعوت دیتے تھے کہ ہم نماز کو گئے ہوئے ہیں، اب آ جائیں۔
یہاں ہمارے دکانوں میں ٹائم لگتا ہے اس کا کھانے کا ٹائم، ناشتے کا ٹائم، بریک فاسٹ کا ٹائم، نماز کا ٹائم سب ہمارے دکانوں میں لگتا نہیں۔ ہم سب بزی آدمی ہیں، ہم سب مصروف آدمی ہیں۔ کیوں؟ بزنس میں نہ ہمارے زیادہ کون کمانے والا، اتنے کمانے والے ماشاءاللہ نماز میں ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ نماز کے لیے بند نہیں کرتے۔ جمعہ میں بند نہیں کرتے تو دوسرے نمازوں میں کہاں کرتے؟ جمعہ میں کیسے پلانا کرتی ہم، یہاں 1:30 بجے نماز، وہاں 2 بجے نماز، وہاں 1:45 بجے نماز، میں یہاں پڑھ لگا تو وہاں پڑھ لگا جا، تو وہاں پڑھ لگا جا۔ دکان بند نہیں ہوتی جمعہ میں بھی، کیا مذاق بنا کے رکھیں لوگ کاروبار کو، ایمان کو، دھندوں کو، اسلام کو مذاق بنا لیے لوگ، جمعہ کی عبادت کو لوگ ٹھٹا مذاق کر کو رکھ لیے لوگ، اہتمام نہیں، کوئی یعنی عظمت ہی نہیں ہے۔ لوگ جمعہ میں کیا کھیل کھیلتے ہیں، کیا اشاریاں کرتے ہیں ایک وقت کی نماز کے لیے، خاص کر جو جمعہ میں ایک دن پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں، انہوں کیا تماشے کرتے ہیں۔ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس تماشے کا، اس کھیل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ جمعہ میں ایک دن بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، جمعہ میں ایک دن کے لیے آپ 1.5-2 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ دھندا بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، میرا بزنس بڑا ہے، میں یہاں آ جاؤں گا تو کیسے کماؤں گا؟ میرے بھائیوں، ہمارے سے پہلے لوگ جتنے تھے وہ سب اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں بھی یہ بولتے تھے میرا دھندا بڑا، میرا بزنس بڑا، میں کیسا کروں گا، میں کیا کروں گا، سب بولتے چلے گئے اللہ کے پاس۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمیں بھی وہ بولنے کو، سب ہم نہیں رہیں گے، ہمیں بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور یہ باتیں اللہ کے یہاں نہیں چلیں گی، میرے پاس چلیں گی، آپ کے پاس چلیں گی، اللہ کے پاس نہیں چلیں گی۔ وہاں تو مار پڑے گی، پٹائی پڑے گی، وہاں ہمارے اوپر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ بڑے ہمارے اپنے بھی ترس نہیں کھائیں گے، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی، بچے نہیں کھائیں گے۔ ہم نے کیا معلوم اللہ انہوں نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم نے بھی پڑھو کر کو نہیں بولتے تھے، ڈالو ان کو جہنم میں۔ الٹا بیوی بچے کیا کریں گے؟ جہنم میں بھیجیں گے۔ یہ سب ایسا دینی یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی کیا بولتے ہیں اسے، ریل نہیں ہے، ریل ہے۔ میں آپ کو کوئی فسانہ یا کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے سے پہلے جو لوگ چلے گئے ان کے ساتھ بھی ہوا، سب کے ساتھ ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے جیتے جی سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے اپنے زندگی میں عبرت حاصل کر لے، سبق حاصل کر لے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پہلا کام اللہ کی بندگی، دوسرا کام ہمارے دھندے، کاروبار، تجارت، سب اللہ کی بندگی چھوڑ کر کاروبار، دھندے کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کی بندگی پہلے کرو، پھر کام دھندوں میں لگو۔ تو اگر یہ مسلمان ٹھان لے تو انشاءاللہ یہ جو جمعہ کا اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ فجر میں بھی نظر آئے گا، دوسرے دن ظہر میں بھی نظر آئے گا، اتوار کے دن ظہر میں بھی نظر آئے گا، ہر دن ہر نماز میں یہ مجمع نظر آئے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں آج مسجدیں کب بھرتی ہیں؟ جمعہ میں بھرتی ہیں، عیدین میں بھرتی ہیں، یا کسی جنازے میں بھرتی ہیں، ورنہ دوسری نمازوں کا حال بڑی مشکل سے 2-3 صف 4 صف ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے، نماز کو نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک نے اس رجب کے مہینے میں اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے یہ نماز کا تحفہ دیا، یہ نماز کا ہدیہ دیا، اور جیسی دنیا میں آئے نماز لے کر صحابہ کے سامنے بتایا، پیش کیا کہ دیکھو اللہ کا یہ تحفہ تمہارے لیے۔ تو پورے صحابہ نے خوش ہو کر یہ اعلان کیا کہ یہ آج ہمارے لیے مومنوں کے لیے عید کا دن ہے کہ اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ اور آگے کہا یہ نماز ہر مومن کی معراج ہے، ہر مومن کی معراج، جیسے نبی کی معراج آپ عرش پہ گئے ہیں،
آپ کو عرش تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو، آپ کی معراج ہے۔ آپ کی معراج ہے نماز، اللہ سے باتیں کرنے کا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، کہ میرے رب نے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے، پھر اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس نے مانگا تو میں نے دے دیا۔ پھر بندہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر پوری آیت آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ یہ پوری نماز میں جو آیتیں بندہ پڑھتا ہے، رکوع میں جو بھی پڑھتا ہے، سجدے میں جو بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس بندے کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ بندے اور اللہ کے رب کے درمیان بات چیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی کو معراج کہتے ہیں کہ آپ معراج میں عرش پر گئے، اللہ سے باتیں کی اور آپ قریب ہو کے اللہ کی زیارت کی۔ آپ نے آپ کے لیے وہ معراج، جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس حساب سے اس کا معراج ہے۔ تو ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جی خوش ہو کر بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت نماز میں بھی ہوتے ہیں تو ایک تو خیال دکان میں ہوتا ہے، دھیان کاروبار میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بڑی مصیبت کیا ہے؟ نمازوں میں بھی ہمارے ہاتھوں میں جیبوں میں پڑا رہنے والا جو موبائل ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب عجیب طریقے کے رنگ ٹون ہوتے ہیں۔ لوگ تو ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ماڈرن نوجوان ہے وہ اتنا بڑا لیٹسٹ گانا رکھتا ہے، رنگ ٹون میں گانے رکھتے ہیں اور نمازوں میں گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بار بڑی مصیبت ہو گئی کہ ایک آدمی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اتفاق سے، اب نماز شروع ہو گئی، رکعت باندھ لیے، ادھر سورہ فاتحہ چل رہی ہے اور یہاں اس نوجوان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ اب گانا چل رہا ہے میرے سپنوں کی رانی، تو کب آئے گی؟ انہیں آیا آج پہلا دن، آتے ہی سپنوں کی رانی ہونا گتے، یہ موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ تو آج یہ مصیبت ہے، نہ سائلنٹ کرنے کی فرصت ہے، نہ وائبریٹ میں ڈالنے کی فرصت ہے۔ انہیں آج ہی آیا سے پہلا دن، آتے ہی سپنوں کی رانی ہونا، موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں آج یہ حالت، نہ نماز میں دھیان ہے، نہ خیال ہے، نہ توجہ ہے، سارا ٹینشن، سارا جو بھی ہمارے ذہنوں میں بسا ہوا سب دھندا ہے، کاروبار ہے، بس دنیا ہی کی چیزیں ہیں، دنیا ہی کی حسینائیں ہیں، دنیا ہی کے ہیروئنہ ہیں سب۔ تو آخر کب آؤ گے اللہ کے گھر؟ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میرے رب سے مجھے بات کرنا ہے، میرے رب سے مجھے ملنا ہے، میرے رب سے مجھے ملاقات کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں جیتے جی اللہ نے یہ چانس دیا ہے، اللہ سے آؤ، رب سے باتیں کرو، ملو، لیکن اگر نہیں آئیں گے ایک دن وہ آئے گا زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے۔ لاکھ آپ روئیں گے، پیٹیں گے، کہیں گے کہ نہیں مجھے اور بہت کام آئی، بچوں کی شادی کرنا، ان کو شادی کرنا، وہ بندے کچھ بھی نہیں سنیں گے، نہ فرشتہ سنے گا نہ خدا سنے گا۔ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب بندے کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے فرشتہ ایک سیکنڈ نہ پہلے آتا ہے، ایک سیکنڈ نہ بعد میں آتا ہے، اسی وقت اس کی روح نکالی جائے گی، اسی وقت مانے یا نہ مانے نکالی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے رجب المرجب ہی کے مہینے میں اپنے محبوب کو اپنے معراج میں بلایا، عرش پہ بلایا، اور تمام نبی کو بھی وہ تحفہ دیا، مسلمانوں کو بھی وہ تحفہ دیا کہ یہ نماز کا تحفہ لے کر جاؤ اور بندوں سے کہو کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ اور یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، مجھے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، اصل میں یہ نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی سے گزارش کی کہ یہ امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تھوڑا کم کروا لیں، تو
9 بار آپ گئے آئے، 5 نمازیں کم کرتے گئے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو نبی نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے اللہ سے جا کے اور کم کرانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے اعلان فرمایا کہ آپ اپنے بندوں سے، امتیوں سے کہہ دیں یہی 5 وقت کی نماز اگر آپ کے امتی پڑھ لے تو ہم ان کو 50 نمازوں کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ پورا یعنی جو ہم نے پہلے 50 فرض کی تھی، پورے 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ 50 نمازوں کا حساب لکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہے ایسا؟ دنیا میں کوئی یجمان ہے ایسا کہ یہاں 5 وقت کا کام کریں اور 50 وقت کی سیلری دے دیں؟ کوئی نہیں۔ 5 وقت کا دیا تو بہت نہیں دیتا، نہیں وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 50 نمازوں کی مزدوری دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا مہربان خدا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اتنے نکمے بدبخت بندے ہیں، ان 5 وقت کی نماز پڑھنے میں بھی سستی، کاہلی، کوتاہی کر رہے ہیں۔ بولو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنے دل میں ایک عقیدہ بنائیں، ایک عقیدت پیدا کریں، ایک جذبہ پیدا کریں، اس طرح کا ایموشن پیدا کرو کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے۔ ارے آپ کو منسٹر سے بات کرنے کا ایک موقع مل جائے، آپ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے کہ منسٹر خالی بازو کھڑکو فوٹو پکڑنے کا چانس مل گیا تو بس بات نہ کو بھائی، بازو کھڑکو فوٹو لینے کا ایک چانس مل گیا تو بس، موقع نہیں ملیا تو بھی انہیں نکال لیتا ہے، انہیں کان کی دیکھ لگ رہتا ہے، انہیں جا کے سیلفی لیتا ہے، دیکھو میں منسٹر کے بازو کھڑیا ہوں۔ منسٹر کے بازو کھڑے ہونا اسے اتنا فخر ہے، ایسے ہزار نہیں کروڑوں منسٹروں کو پیدا کرنے والا خالق، اس سے بات کرنے کا موقع دن میں 5 ٹائم مل رہا ہے، ہمیں آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی بدبختی ہے، محرومی ہے۔ اس لیے پہلے یہ ایمان بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ میرے پڑھنے پر جواب دیتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس لیے اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا، یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال رجب المرجب کا مہینہ ہے، اللہ کا یہ ہدیہ ہے، لیتے جاؤ اور اسے ہاتھوں ہاتھ لے لو، قبول کر لو اور مرتے دم تک 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اگر کوتاہی ہو گئی تو سیدھے حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جانا ہوگا۔ وہاں آپس میں ایک دوسرے دوستاں ملتی، میں بھی ملتا ہوں، آپ بھی ملتی، سب بھی ملتی، جو اللہ نہ کرے کوئی چلے گئے جہنم میں، اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے چلے بھی گئے تو وہاں ایک دوسرے سے پوچھیں گے آپ کیوں آئے، تو یہی جواب ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب بولو یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں یہ بات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو کیا جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو جہنم نہ دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ارادے، عزائم اور یہ پکی عقیدت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ اور کہاں نہیں جانا ہے؟ جہنم نہیں جانا ہے۔ آمین بڑے زور سے بول رہی ہیں، لیکن نماز پڑھنا ہے بولے تو کوئی آواز نہیں ہے۔ ارے نماز پڑھو گے تبھی جنت میں جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم ہی کو جانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک 5 وقت کا نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی کاہلی، سستی اور پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، اللہ پاک اپنے رحمت سے اس کا حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔